بھائیوں یہ کہاں سے فلسفہ اٹھا؟ باطنیوں کا، سبائیوں کا، رافضیوں کا۔ آئیے لغت کی دنیا میں، شریعت کی دنیا میں صرف ایک بات کو سمجھیے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ پاکستان اور برے صغیر میں تو اس سے مراد بیوی دی جاتی ہے، بیٹی بھی اہل عرب میں لی جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے، کسی مرد سے پوچھا جائے تیری گھر والی کا کیا حال ہے، مراد کیا ہو گئی؟ بیوی۔ اور کسی بیوی سے پوچھا جائے عورت سے تیرے گھر والے کا کیا حال ہے، مراد کیا ہوگی؟ خامن۔ بچے بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی۔ لیکن یہ فلسفہ کہاں سے آیا کہ اہل بیت اور گھر والوں سے مراد دماد اور بیٹی تو ہو سکتے ہیں لیکن بیوی نہیں؟ یہ فلسفہ کہاں سے ہے؟ اٹھائیے سورۃ احزاب، جو آج کے بعد یہ بکواس کرے قرآن پاک کھولیے، 22واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اور پیچھے سے بھی سورۃ احزاب پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، صیغہ مؤنث کا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مردوں کو خطاب نہیں ہے، اپنے گھر میں قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، سارے سیغے مؤنث کے، ساری مؤنث کے سیغوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات نازل کرنے کے بعد کیا کہا؟ یہ احکامات اس لیے نازل کر رہا ہوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی جائے۔ اے نبی کی گھر والیوں، اس آیت سے مراد بعض رافضی یہ لیتے ہیں کہ نبی کی بیویاں یہاں پہ نہیں، اہل بیت سے مراد صرف بیٹی ہے اور صرف دماد ہیں اور نواسے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ان کا فلسفہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اگر یہاں پہ آیت ختم ہو جاتی تو یہ وہم پڑ سکتا تھا کہ پچھلا خطاب ازواج سے تھا اور آگے خطاب اچانک اولاد سے شروع ہو گیا ہے، لیکن آگے اس آیت کے بعد بھی اللہ نے خطاب کیا تو کیا کیا؟ وَذْكُرْنَا، پھر ازواج مطہرات سے خطاب، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ بات اگر اچھی طرح سمجھ نہیں آئی تو سورۃ ہود اٹھائیے، حضرت سارہ کو بشارت ملی، کہنے خوش ہو گئی، خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی، حیران بھی پڑا ہوا۔ بوڑھی عورت ابراہیم بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بانچ ہوں، اس عمر میں بچہ۔ حیرانگی کا اظہار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی، وہی لمحات کی، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ حیران ہوتی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بتائیے نہ سارا کے گھر کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ کون اہل بیت بتائیے؟ اگر بیوی اہل بیت نہیں ہے تو پھر تو دماد بالولا نہیں ہو سکتے۔ ایک لاجک اور فلسفے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اہل بیت اگر کہا گیا بیویوں کو کہا گیا، انہوں نے اعدادی اہل بیت کو بھی اہل بیت اصلی بنا لیا، بنانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے جس کو اپنا اہل بیت کا ہم نے مان لیا، لیکن جو اصل اہل بیت ہے اس کو اہل بیت سے نکال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ لفظ بلفظ، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، فتعالین، آؤ، امتعکن، ہم تمہیں مال و متاع دنیا سے آسودہ کر دیں، واسرحکن، لیکن صرف آسودہ نہیں کریں گے،
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر ہم خوبصورتی سے تمہیں خود سے جدا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں وہ ہیں جو صرف پروردگار کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس انداز سے خطاب کرے۔ ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی لرز جاتے ہیں کہ کس سے خطاب ہے۔ اس کے بعد خطاب کا جملہ ہے، مجبور ہوں، قرآن کی آیت ہے اس لیے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ کہا اور سنو، اگر تمہیں آخرت چاہیے، نبی چاہیے، حیات آخرت چاہیے، اللہ، نبی اور حیات آخرت چاہیے، تو پھر ہم یقیناً تمہیں اجر دیں گے، تمہارا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھی، اگر تم میں سے کسی نے کوئی فحش حرکت کی، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ، تو پھر تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، تم پہ دوہرا عذاب ہوگا۔ ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آغاز کیسا ہے؟ کس قسم کا آغاز ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ کیوں ایسا خطاب ہے؟ 25 مرتبہ مؤنث کے صیغے آئے ہیں۔ آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33۔ 25 مرتبہ آیہ تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے، مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب۔ اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو۔ قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بسرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں۔ ابھی ہوا پر بسرے کا رخ نہ کیجیے، قرآن کی آیت پڑھیے، گھر میں رہو، اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں، وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں۔ یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں، اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو، نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے، کیا معیار اختیار کرنا چاہیے۔ تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے 2 طرح کے ارادے ہیں۔ ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے، حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے۔ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو۔ ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو۔ یہ سب تمہیں کرنا ہے، اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں ایک اور مثال کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے جناب سیدہ کو، مولا امیر المومنین کو، مولا امام حسن کو، مولا امام حسین کو بلایا، چادر کا حصار کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی ہے میرے اہل بیت،
اگر اس میں کسی ایک کے بھی اضافے کی گنجائش ہوتی تو قسم خدا کی وحی نازل ہوتی کہ محمد فلاں کو بھی شامل کر لو، یا یہ اہل بیت نہ ہوتے تو پھر بھی آیت نازل ہوتی۔ مثال یاد رکھیے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیغمبر اپنی بیوی سے، بیوی کی خاطر اگر کہہ دیں گے اچھا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں اللہ مداخلت کرے؟ توجہ ہے بھئی، اولن تو گھر کی باتوں میں کسی کو مداخلت عام طور پر یعنی متانت و تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان کی گفتگو، میاں نے بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور کہہ دیا کہ بھئی تمہیں پسند نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، اپنی ذات کی حد تک بات، امت کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے کہ آج سے میں نے سب پہ شہد حرام کر دیا۔ ذاتی مسئلہ تھا، بالکل پیور ذاتی مسئلہ۔ جو لوگ نبی کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، رسول کی سیرت کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک حیثیت نبوت کی تھی، رسالت کی تھی، ایک ذاتی حیثیت تھی، جو ذاتی حیثیت سے باتیں کہی ہیں وہ ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہے۔ علی کی تعریف ذاتی حیثیت سے کی ہے، فاطمہ زہرا کا احترام ذاتی حیثیت سے کیا ہے، حسنین کو کندھے پہ بٹھایا وہ ذاتی مسئلہ تھا، نواسے تھے، نہ بٹھاتے تو کیا کرتے۔ وہ یہ بتائیں کہ بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے، شہد کھانا چھوڑ دینے کی بات بیوی سے کی ہے، امت کے لیے حکم شرعی تو نافذ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود خدا نے مداخلت کی۔ یا ایھا النبی، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام قرار دے رہے ہو جسے میں نے حلال قرار دیا ہے؟ اے نبی جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، بیوی کی خاطر یا کسی کی بھی خاطر تم کیوں حرام قرار دے رہے ہو؟ جو پروردگار شہد کا ترک کرنا برداشت نہ کرے، وہ اہل بیت کا اعلان اگر خلاف مصلحت الہی ہوگا تو کیا وحی نازل نہ ہوگی؟ پیغمبر فرما رہے ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ گھر میں کہا، میدان میں کہا۔ اگر پیغمبر کا ذاتی فیصلہ ہوتا کہ ان کو اہل بیت قرار دیا اور میدان مباہلہ میں لے کے چلے، اور اللہ چاہتا کہ کوئی اور بھی شریک ہو تو وہی نہیں آتی۔ مثال ہے رسول اللہ نے کسی کو سورہ برات کی آیتیں دے کر مکے روانہ کر دیا، اللہ کی مرضی نہیں تھی تو آیت آئی، جبرائیل آئے، انہیں نہ بھیجو اسے بھیجو تو تمہارے اہل میں سے ہو۔ کون تھا اہل؟ کس کو واپس بلایا، کس کو بھیجا؟ کس کو واپس بلایا؟ یہ آپ بتائیں، کسے بھیجا؟ ہم سے سنیں۔ علی کو بھیجا، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھے۔ بس گفتگو کو تمام کرنے دیجیے، گفتگو کو تمام۔ یہاں بھی لفظ کیا تھا؟ اہل۔ حدیثوں کو اٹھا کے دیکھیے، صحاح ستہ دیکھیے، تلاش کیجیے، کیا لکھا ہے؟ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے یا تم خود جاؤ قرآن پہنچانے یا اسے بھیجو جو تمہارے اہل میں سے ہو۔ اب سمجھ میں آیا اہل بیت کون ہو سکتا ہے؟ کس کو بھیجا رسول نے؟ علی کو بھیجا۔ اہل بیت کا تعین، اہل بیت نبی کا تعین خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ نسب نہ سبب۔ خدا نے منصب دیا، نبی بنایا، اب خدا جسے چاہے گا وہ ان کا شریک کار بنے گا، جسے نہیں چاہے گا وہ شریک کار نہیں بن سکتا۔ یہ ایک اصول۔ اور اس کے بعد اگر ضد ہے کہ ہم سب کو اہل بیت مانیں گے
تو پھر ایک بات تسلیم کر لیجئے، کم سے کم اسے مانیے گا جس نے اللہ کی مانی، اور جس نے اللہ کی نہیں مانی اسے ماننے کا آپ کو حق نہیں آئے۔ اب دیکھ لیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک سے کتنے احکام ہیں۔ اگر اللہ نے کہا گھر میں قدم رکھو اور کسی نے گھر سے قدم باہر نکال دیا تو چاہے سب کی اہلیت محفوظ رہے، اس کی اہلیت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ممکن نہیں ہے۔ خدا کی نافرمانی اور پھر اہلیت، خدا کی نافرمانی اور پھر اہلیت، بس یہ وقت کی باطل قوتوں کے کچھ زر خرید راوی تھے جنہوں نے اس طرح کی روایتیں گڑھی ہیں کہ آیت تطہیر میں یہ بھی شامل ہے اور وہ بھی شامل ہے، ورنہ صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم کا نام تو سنا ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ انہوں نے کہا بس 5۔ کہا بیویاں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں عرب بیویوں کے لیے اہل کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ بیوی جب تک بیوی ہے، ابھی طلاق دے دی اس سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، وہ اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم کی گزارش کر رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے تم عربی نہیں جانتے؟ عرب کبھی زوجہ کو اہل نہیں کہتے، اس لیے کہ آج بیوی ہے کل نہیں ہے۔ ایسی شخصیت جو ایک لفظ سے بیگانہ ہو جائے، 2 بول پڑھ لو تو گھر میں داخل ہو جائے، ایک لفظ کہہ دو تو گھر سے باہر چلی جائے، ایسے کو اہل بیت بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت گزارش کر رہا ہوں۔